السلام علیکم ناظرین، میرا نام دانیال ہے، میری عمر 24 سال ہے۔ میری شادی ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی کی ایک اور بہن خوبصورت ہے اور وہ کالج میں پڑھتی ہے۔ میری شادی کو ابھی 1 ہی ماہ ہوا تھا۔ میں اپنے سسرال گیا تو وہاں پر مجھے بہت عزت ملی اور ہر فرد میرے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آ رہا تھا۔ مجھے اپنے سسرال میں اپنے گھر جیسا ماحول ملا تھا اور ہر فرد ہی مجھے بھرپور عزت دے رہا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی اتنی عزت اپنے گھر میں اور اپنے رشتہ داروں میں نہیں پائی تھی جتنی عزت میرے سسرال میں ملی تھی۔ میری بیوی بہت خوبصورت تھی، اس کا نام آمنہ تھا۔ وہ زندگی کی بھرپور اور ایک محنتی عورت تھی۔ اس نے آتے ہی میرے گھر میں سارے معاملات سنبھال لیے تھے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 5 افراد تھے، میرے 2 بھائی، میں اور امی ابو۔ میری کوئی بھی بہن نہیں تھی، اس لیے امی ابو نے میری جلد ہی شادی کر دی تھی۔ عمر فقط 24 سال تھی جب میری شادی ہوئی۔ آمنہ میرے سے کافی محبت کرنے لگی تھی اور اس نے آتے ہی وہ دنیا کی ساری خوشیاں میری جھولی میں ڈال دی تھیں جن کو میں لینا چاہتا تھا، اور وہ ساری خواہشات پوری کر دی تھی جو ایک مرد اپنی شادی کے بعد اپنی بیوی سے چاہتا ہے۔ مگر نہ جانے کیوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ میں رہ کر برے کاموں میں پڑ چکا تھا۔ میرے دوست جب میرے ساتھ شادی پر گئے تو انہوں نے مجھے ایک لڑکی دکھائی جو کافی خوبصورت تھی۔ ولیمے کے دن ہی میرے دوست مجھے مذاق کر رہے تھے کہ دانیال تمہیں یہ لڑکی سوٹ کرے گی، مگر میں نے کہا تھا کہ میں اپنی بیوی سے محبت کی شادی کر رہا ہوں اور میں اسے پسند کرتا ہوں۔ اب میرے دوستوں نے مجھے کافی باتیں سنائی تھیں کہ یہ لڑکی تمہاری بیوی سے زیادہ خوبصورت ہے، مگر میں ان کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا۔ تقریباً شادی کے 1 ماہ بعد جب میں اپنے سسرال گیا تو وہاں پر مجھے ایک لڑکی نظر آئی۔ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ جب میں نے اس کے بارے میں اپنے سسرال سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری چھوٹی سالی ہے، اس کا نام روبینہ تھا۔ وہ میری بیوی آمنہ سے بھی کافی خوبصورت تھی۔ میں نے جب پوچھا کہ ہم یہ رشتہ دیکھنے آئے تھے تو یہ لڑکی مجھے نظر نہیں آئی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ روبینہ ہاسٹل میں پڑھتی ہے۔ روبینہ ماسٹر کر رہی تھی اور اپنے کالج میں ہی ہاسٹل میں ہی رہتی تھی، اس لیے وہ کھلے مزاج کی لڑکی تھی۔ اس نے گھر میں آتے ہی میرے ساتھ گفتگو کا آغاز کر دیا تھا اور وہ میرے ساتھ کافی ہنسی مذاق کرتی تھی۔ میں بھی اس کی عادات کا دیوانہ ہونے لگا تھا اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنی سالی کے ہی گنگنانے لگا تھا۔ میری بیوی بھی میرے ساتھ کافی ناراض رہتی تھی اور کہتی تھی کہ تم اپنی سالی کی ہی تعریفیں کرتے رہتے ہو، میں جو اتنی حسین ہوں اور اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ کر تمہارے لیے ادھر آئی ہوں تو میری تعریف نہیں کرتے اور مجھ پر اتنی توجہ بھی نہیں دیتے۔ اسی طرح میری سالی روبینہ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو وہ ہمارے پاس رہنے کے لیے آ گئی تھی اور میری چند دنوں کی ہو گئی تھی۔ جو میں چاہتا تھا وہی میرے پاس آ چکا تھا۔ میں نے تقریباً 2-3 دن میں ہیرو بننا کو آپ کو سیوٹ کر لیا تھا اور اسے سب کچھ سکھا دیا تھا۔ میں نے رات کو اپنی بیوی کو دودھ میں نشے کی گولیاں ملا کر دے دی تھیں۔ ہم تینوں ہی ایک کمرے میں سو رہے تھے۔ میری بیوی رات کے 10 بجے ہی سو گئی تھی اور وہ گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ مجھے پتہ تھا اب وہ صبح 10 بجے سے پہلے اٹھنے والی نہیں، کیونکہ ہم شہر میں رہتے تھے اور ہماری رہائش گوجرانوالہ کی تھی اور شہری لوگ تقریباً صبح 10 سے 11 بجے ہی سو کر اٹھتے ہیں، تو ہماری فیملی میں بھی یہ روٹین تھی کہ ہم بھی صبح 10-11 بجے ہی اٹھتے تھے۔ میری بیوی صبح 10 بجے تک سوتی تھی۔ اتنے میں رات کے 10 بجے تو میں نے روبینہ کو اپنے پاس بلا لیا تھا اور اس کے ساتھ وہ ساری حدیں پار کر دی تھیں جو میں چاہتا تھا۔ روبینہ میری بیوی سے بھی زیادہ حسین تھی اور اس نے مجھے اپنی محبت میں پاگل کر لیا تھا۔ میں نے جذبات میں آ کر اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر لیا تھا اور سب کچھ سر انجام دے دیا تھا جو میں اپنی بیوی کے ساتھ سر انجام دیتا تھا، اور بھرپور محبت، چاہت اور پیار سے روبینہ کے ساتھ پوری طاقت سے محبت کی تھی۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلتے ہیں، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔